بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محنت کی روشنی، حصہ اول، غربت اور یتیمی۔ چھوٹا سا احمد جو بمشکل 8 سال کا تھا، ایک جھونپڑی میں اپنے غریب والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والد ایک مزدور تھے جو دن بھر محنت مزدوری کر کے بمشکل روٹی کا انتظام کر پاتے۔ احمد کی ماں گھروں میں کام کر کے کچھ پیسے لاتی تھی۔ ایک سرد رات، احمد کے والد شدید بخار میں مبتلا ہو گئے۔ غربت اور ادویات کے فقدان نے ان کی جان لے لی۔ صرف 2 ماہ بعد، احمد کی ماں بھی شدید صدمے اور بیماری سے جنگ ہار گئی۔ چھوٹا سا احمد ایک دن میں ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گیا۔ رشتہ داروں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی، مگر وہاں بھی اسے کام کرنا پڑتا۔ صبح سویرے اٹھنا، بھاگ دوڑ کرنا اور چھوٹے موٹے کام کرنا اس کی روزمرہ زندگی بن گئی۔ حصہ دوم، جدوجہد کے سال۔ جب احمد 12 سال کا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ رشتہ داروں کے ہاں رہنا اس کی زندگی کو بدلنے والا نہیں ہے۔ اس نے ایک ہوٹل میں کام کرنا شروع کیا، برتن دھونے، فرش صاف کرنے اور گاہکوں کی خدمت کرنے کا کام۔ پھر وہ ایک کاریگر کے پاس کام کرنے لگا، جہاں اسے لوہے کے کام سیکھنے کا موقع ملا۔ وہ صبح کام پر جاتا اور شام کو ایک مسجد میں قرآن پڑھنے جاتا۔ اس کے پاس کوئی اسکول جانے کے لیے پیسے نہ تھے، مگر وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش میں رہتا۔ ایک دن کام کرتے ہوئے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ مالک نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ احمد نے ہمت نہ ہاری اور ایک بازار میں پھل بیچنے کا کام شروع کیا۔ حصہ سوم، موقع کی تلاش۔ ایک دن ایک بزرگ تاجر احمد کی پھل کی دکان پر آیا۔ اس نے دیکھا کہ احمد کس محنت اور ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ تاجر نے پوچھا، بیٹا، تمہیں اپنی دکان چلانے میں مدد چاہیے؟ احمد نے جواب دیا، حضور، میں تو محنت کرنا جانتا ہوں۔ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں ثابت کر دکھاؤں گا۔ تاجر نے احمد کو اپنی چھوٹی سی فیکٹری میں کام پر رکھ لیا۔ احمد وہاں بھی اپنی محنت اور لگن سے سب کو متاثر کرتا رہا۔ وہ کام کے بعد راتوں کو پڑھتا رہتا، حساب کتاب سیکھتا رہا۔ حصہ چہارم، کامیابی کی منزل۔ سال گزرتے گئے، احمد کی محنت رنگ لائی۔ وہ فیکٹری میں مینیجر بن گیا۔ جب بزرگ تاجر نے کام سے ریٹائرمنٹ لیا تو اس نے فیکٹری احمد کے حوالے کر دی۔ آج احمد ایک کامیاب تاجر ہے۔ اس نے ایک اسکول قائم کیا ہے جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے جب ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا، اور آج اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میں دوسروں کے کام آ سکوں۔ اخلاقی سبق۔ 1. محنت میں برکت ہے، احمد نے کبھی محنت سے منہ نہیں موڑا۔ 2. ایمانداری قیمتی سرمایہ ہے، اس کی ایمانداری نے اسے کامیابی تک پہنچایا۔ 3. تعلیم ضروری ہے، اس نے ہر حال میں سیکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ 4. ہمت نہ ہارنا، ہر مشکل کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اختتام۔ آج بھی جب احمد اپنے اسکول کے بچوں سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، تمہارے خواب ضرور پورے ہوں گے، بس محنت کرتے رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ میری کہانی اس بات کی گواہ ہے کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ حصہ پنجم، آزمائشوں کا دور۔ احمد کی کامیابی کو دیکھ کر کچھ لوگ حسد کرنے لگے۔ ایک دن فیکٹری میں آگ لگ گئی، جس سے کارخانے کا ایک حصہ تباہ ہو گیا۔ بیمہ کمپنی نے دعوے میں تاخیر کی اور احمد کے سامنے مالی بحران کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا۔ لیکن احمد نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنے پرانے کاموں کو یاد کیا، وہ پھل بیچنے لگا، اپنے سابقہ ملازمین کو اکٹھا کیا، اور سب نے مل کر فیکٹری کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس مشکل وقت میں اس کے سابقہ مالک نے بھی اس کی مدد کی۔ حصہ ششم، خاندانی زندگی۔ احمد نے ایک غریب گھرانے کی لڑکی فاطمہ سے شادی کی، جو اس کی طرح تعلیم کی قدر جانتی تھی۔ فاطمہ نے بھی غریب بچیوں کو پڑھانا شروع کیا۔ دونوں نے مل کر ایک چھوٹا سا کتب خانہ قائم کیا جہاں غریب طلبہ مفت کتابیں پڑھ سکتے تھے۔
उनके 2 बच्चे हुए, अली और मरियम। अहमद ने अपने बच्चों को भी मेहनत और ईमानदारी की अहमियत सिखाई। वो इन्हें अपने स्कूल में ही पढ़ाता ताकि वो गुर्बत और इमारत के फर्क को समझ सकें। हिस्सा हफ्तम, समाजी खिदमात। अहमद ने अपनी कामयाबी को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखा। इसने कई समाजी मंसूबे शुरू किए। 1. बीमारों के लिए क्लिनिक, जहां गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिलता। 2. हुनर सिखाने के मराकज़, जहां नौजवानों को मुख्तलिफ पेशे सिखाए जाते। 3. बीवाओं के लिए मदद, जिन्हें रोजगार के मौके फराहम किए जाते। हिस्सा हश्तम, पहचान और इजाज़ात। अहमद की समाजी खिदमात को देखते हुए हुकूमत ने उसे कौमी खिदमत एजाज से नवाजा। लेकिन अहमद के लिए सबसे बड़ा एजाज इसके स्कूल के बच्चों की कामयाबियां थीं। इसका पहला तालिब इल्म जो डॉक्टर बना, उसने अहमद को कहा, आपने न सिर्फ मेरी जिंदगी बदली, बल्कि मेरी पूरी नस्ल की तकदीर बदल दी। अखलाकी सबक में इजाफा। 1. खिदमत खल्क, कामयाबी का असल मकसद दूसरों की खिदमत है। 2. शकरगुजारी, हर हाल में अल्लाह का शक्र अदा करना। 3. मसला हल करना, मुश्किलात को मौका समझना। 4. मुआशरती जिम्मेदारी, कामयाब होकर दूसरों की मदद करना। इख्तितामी जुमले में इजाफा। अहमद अपने स्कूल के बच्चों से कहता है, जिंदगी में 2 चीजें कभी ना भूलना, अपनी मेहनत और दूसरों की मदद। मेरी कामयाबी का राज यही है कि मैंने कभी काम छोटा नहीं समझा और कभी इंसान को छोटा नहीं समझा। ये कहानी अब ना सिर्फ एक शख्स की कामयाबी की दास्तान है, बल्कि एक पूरे मुआशरे की तब्दीली की कहानी बन गई है। अहमद ने साबित किया कि हकीकी कामयाबी वो है जो दूसरों की जिंदगियों में रोशनी लाए।